بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ریچارج کے حوالے سے آپ لوگوں کے ویریس لیول پہ کویشچن آنسرز چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں کلیئرٹی آپ لوگوں کو لے آؤں، اور ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ آپ لوگوں کے سب کی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ریئلٹر کمیونٹی کی۔ دیکھیں، ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ پروجیکٹ 2017-18 سے اپنا کام کر رہا ہے، لینڈ پروکیورمنٹ کر رہا ہے، اور اس وقت جو ہم نے رجسٹریشن کا ریٹ انیشلی سٹارٹ کیا تھا، لیٹس سے اراؤنڈ یہ 5 مرلہ کا پلاٹ تھا، اس وقت وی آفرڈ اٹ فار ایون، مجھے یاد ہے کہ 6,25,000 کی بھی ہم نے کچھ رجسٹریشنز کی، پھر ہم نے 7 لاکھ کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ ریٹ 8 لاکھ پہ ہوا۔ تو ایک کسٹمر یا کلائنٹ جس نے 2017 میں 6,25,000 یا 7 لاکھ والی، یا ایون بعد میں 2018 میں 8 لاکھ والی رجسٹریشن لی اور اپنی ڈاؤن پیمنٹ کر کے اپنی رجسٹریشن گھر پہ رکھ کے بیٹھ گئے وہ صاحب، اور بعد میں انہوں نے انسٹالمنٹس پے نہیں کی، تو نیچرلی اگر انہوں نے پیمنٹ ہی نہیں اپنی کی تو وہ لینڈ ان کے لیے ان ڈیٹس میں ادارے کی طرف سے ارینج کرنا بھی تو مشکل ہوگی نا، جس وقت انہوں نے اپنی پیمنٹ ہی نہیں آن ٹائم کی۔ تو اس سے زیادہ حق اس شخص کا بنتا ہے جس نے اپنی پیمنٹ آن ٹائم کی اور انسٹالمنٹس وہ اپنی پے کرتے رہے۔ تو لہٰذا جو فرسٹ پرائیورٹی ہوگی ڈیلیوری کی، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم پے کی اور کمپلیٹ کی، اور ایز پر پالیسی ہم ان کو بیلٹ میں انکلوڈ کرتے جا رہے ہیں، وہ جس مرضی بلاک میں ہوئی۔ میں نے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ جنرل بلاک کی بات کی ہے۔ سملرلی اب چونکہ ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ رہا ہے، تو جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس ٹائم پہ پے کی ان کو کمپنی کی پریفرنس ہوگی پہلے ڈیلیوری دینے کی، اور جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس پہلے پے نہیں کی اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ تو ڈیلیور ہونے جا رہا ہے اور اب وہ فٹافٹ اپنی انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا سرچارج، اپنا جرمانہ پے کرنا پڑے گا، چونکہ ان کے لیے جو لینڈ کمپنی ارینج کر رہی ہے وہ نیچرلی آج کی ڈیٹ میں 3 سال بعد وہ مہنگے ریٹس پہ ارینج ہو رہی ہے، اور ایک کسٹمر نے اگر اپنے حصے کی پیمنٹ ہی نہیں تب کی تو وہ آج کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم آج کے ریٹس میں اس لینڈ کا ارینجمنٹ اس کے لیے بیک ڈیٹ والے ریٹس پہ کر لیں۔ آج کا ارینجمنٹ آج کے پروکیورمنٹ ریٹس پہ ہوگا، جس ریٹ پہ آج زمین مل رہی ہے وہ آج ہم ارینج کریں گے تو اس پہ آج کے ریٹس لاگو ہوں گے نا، نیچرلی وہ افیکٹ اس کسٹمر تک جائے گا جس نے اپنی انسٹالمنٹس پے ہی نہیں کی۔ تو اس میں یہ بالکل ریسیپروکل ہے، ایک بندے کی، ایک کسٹمر کی پرفارمنس از ریسیپروکل ٹو دا لینڈ اور دا پلاٹ جو وہ لے رہا ہے، اور جس کی کمپلیٹ ہوتی جائے گی پیمنٹ، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیلیوری کی طرف لے کے جاتے جائیں گے۔ تو یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے، اس پہ اپنے آپ کو بھی کلیئر رکھیں۔ ادارہ بھی آپ لوگوں سے ہی بنا ہوا ہے، اور ادارے نے اگر ڈیلیور کرنا ہے پروجیکٹ تو ادارے کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جسم کے ایک حصے میں اگر خدا نخواستہ تکلیف ہو تو اس حصے کا ٹریٹمنٹ، علاج دوائیوں سے، ٹیکوں سے کرنا پڑے گا، اور وہ حصہ اگر آپ کا اس کیفیت میں چلا جائے کہ جسم کو بچانے کے لیے اس حصے کو آپ کو خدا نخواستہ جسم سے الگ کرنا پڑے تو وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں پروجیکٹس کی سروائیول کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کی سروائیول اور آپ لوگوں کی ڈیلیوری کے لیے ہم تھوڑے سے سخت فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ اس میں مینجمنٹ کا اور پروجیکٹ کا ساتھ دیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اور لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کریں کہ خدا را اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے بلو ورلڈ پہ تو بھائی آپ رجسٹر ہی نہ کریں نا، آپ باہر تشریف رکھیں، اور اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر پورا آن بورڈ رہیں اور ساتھ چلیں۔ جو ہم پہ مشکلات آ رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہم فیس کر کے ہم لگے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ریالٹی نہیں ہم مطلب یہ ریالٹی اوور لک نہیں کی جا سکتی کہ ایک کسٹمر کہے کہ جی میں نے ڈاؤن پیمنٹ کر کے رجسٹریشن کا آپ کو بس اتنا سا ٹرسٹ کیا تھا، باقی انسٹالمنٹ دینے کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ میرے میں ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا پہلے دیکھ لوں آپ کا کیا بنتا ہے پھر دوں گا۔ تو پھر جب آپ نے اتنا ویٹ کرنا ہے اور اس وقت آپ نے
10% ٹرسٹ کیا تو اس کا 10% ہی فروٹ ملے گا نا آپ کو. جب آپ 90% ٹرسٹ کریں گے اور اللہ کی مہربانی سے اللہ پاک کے حکم سے پروجیکٹ ڈلیوری کی طرف آئے گا اور بعد میں آپ پیمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ریلیف بھی پھر اسی حساب سے ملے گی. تو یہ بالکل ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کی. ہم ویسے ہی اتنے سارے ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں, کبھی اے پی آر کی فارم میں, کبھی مرجنگ کی فارمز میں. تو پروجیکٹ تو آلریڈی پہلے نو پروفٹ نو لاس والی لائن کے قریب پہنچا ہوا ہے, تو اس کو ہم نے ڈلیور کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے سخت فیصلے کریں ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے, اور جنہوں نے ڈسپلن مینٹین کیا ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے, اور جنہوں نے ڈسپلن مینٹین نہیں کیا اس میں جو ان کے ڈسپلن مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے اضافی کاسٹ کمپنی کو ہٹ ہو رہی ہے, اضافی کاسٹ پروجیکٹ کو ہٹ ہو رہی ہے, وہ ہم نے ٹرانسفر کی ہے ٹورڈز دی کسٹمرز ہو ڈڈ ناٹ پرفارم آن ٹائم. ایک سمپل سی سائنس ہے. تو اس میں کوئی اور رائے ہونی کریں گے تو پروجیکٹ ڈلیوری میں جو پرابلمز آئیں گے اس پر آپ سب لوگوں کو فیس کرنا ہے. تو لہٰذا جنہوں نے پرفارم کیا ان کو اپنا پرفارمنس کا ریوارڈ لینے دیں, اور جنہوں نے پرفارم نہیں کیا انہیں تھوڑی سی اسپیڈ لے لینے دیں. ان شاء اللہ پاک خیر رہیں گے. اور پروجیکٹ جب ڈلیور ہوگا تو اس کی ویلیو ایڈیشن کلاس کی اتنی ہو چکی بھی ہوگی کہ اگر کسی نے تھوڑا سا لاس سرچارج کی صورت میں یا تھوڑا سا ہٹ سرچارج کی صورت میں دیر بھی کی ہے تو وہ ڈلیوری کے وقت کمپنسیٹ ہو چکی بھی ہے. بس ٹھیک ہے, کوئی افورڈ کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں افورڈ کرتے ہوں گے, لیکن ادارہ یا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک حد تک ہی اس چیز کو کیپل کر سکتا ہے. اس کے بعد اس میں اپنا لوڈ ٹرانسفر کرنا ہے ان لوگوں کی طرف جن لوگوں کی وجہ سے ڈیمیجز ادارے کو پائے گئے. تو جزاک اللہ خیر. بھی جس طرف آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کو